ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک کی کما حقہ تعبیر کرنا ممکن نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی ہمت اور وسعت کے جو کچھ ضبط فرمایا اس کا خلاصہ پیش ہے۔ ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پست قد، بلکہ درمیانہ قد لوگوں میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ نہ آپ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرہ مبارک میں تھی، یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا، بلکہ دونوں کے درمیان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور ایسی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ آپ کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر خاص حصوں کے علاوہ جیسے بازو، پنڈلیاں وغیرہ، ان کے علاوہ اور کہیں بال نہ تھے۔ آپ کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ کے ہاتھ اور قدم مبارک پرگوشت تھے۔ جب آپ تشریف لے چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے، یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس طرح دوسروں کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف رخ فرماتے۔ آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ نبیوں کے آپ ختم کرنے والے تھے۔ آپ سب سے زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ غرض آپ دل و زبان، طبیعت، خاندان، اوصاف ذاتی اور نسبتی ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ کو جو شخص یکا یک دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی آپ کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ اول وہلہ میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ اول تو جمال و خوبصورتی کے لیے بھی رعب ہوتا ہے۔ شوق افزوں مان عرض ز تمنا آداب حسن، بارہا دل نے اٹھائے ایسی لذت کے مزے۔ اس کے ساتھ جب بھی کمالات کا اضافہ ہو تو پھر رعب کا کیا پوچھنا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخصوص چیزیں عطا ہوئیں ان میں رعب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور جو شخص پہچان کر میل جول کرتا تھا وہ آپ کے اخلاق کریمہ اوصاف جمیلہ کا گھائل ہو کر آپ کو محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با جمال و با کمال نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔